well. See, okay. The recording has been started as well. Can we start now, inshallah? Yes, let's just let people join. Inshallah. Yes. But the screen share is happening. Nobody has joined yet. Rabi, did you send the link on the page, Facebook page? Where? Okay, Mama. Everybody's starting to join. Kindly send the link on Islamic Institute's official page, Al Kitab 21's official page, and the Sayyidat Global page. Have you? All right. Yes, I have. And in another media groups as well. Yes. Okay, I will do that. So we will be, inshallah, starting within 2 to 3 minutes. All right. Okay. Though the recording has been started, but we will still wait. Okay. Yeah. Should we start, Ruby? Yes, please start. Okay. And people will keep joining, and you can take them, right? Yes. Okay. Inshallah. So we should start without further ado because we already have up to the time now. All right. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. तो बितौफीक़िल्लाह बिरहमतिल्लाह हम स्टार्ट करने लगे हैं हदीस की एक बहुत अहम किताब जिसका नाम है सिलसिलतुल अहादीस उस-सहीहा। ये किताब जो है आजकल की किताबों में इसको समझा जाता है कि ये हदीस पर हुआ हुआ बिल्कुल जदीद काम है। और इमाम अलबानी जो हैं उनकी पैदाइश 18th सेंचुरी के आखिर की है और 18th सेंचुरी के आखिर के बाद एक्सक्यूज मी आपने रवि आपने स्क्रीन शेयरिंग को डिसेबल कर दिया, काइंडली रिस्टोर दैट सो दैट वी कैन कंटिन्यू शेयरिंग। ओके, थैंक यू। तो ये जो हमने इस दफ़ा इस का कोर्स का हमने जो आगाज़ किया है करने के लिए वो हमने इस हदीस की किताब को चुना है। तो लाइए ज़रा इस पर इसका आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम के साथ। सबसे पहली बात ये है कि हमारी आज का जो हमारा टॉपिक है या हमारा जो आज का पहला सेशन है, इस सेशन की ये अहमियत है कि हमने इसमें 3-4 सवाल जो है वो रेज़ किए हैं और ये जो 3-4 सवाल हैं ये हमने इन्हीं के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये हमारा काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो ज़रा देखिएगा कि सबसे पहले मैंने इसमें 3-4 पॉइंट्स निकाले हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि हदीस पढ़ने की क्या अहमियत और ज़रूरत है। नंबर 2, हदीस की हुज्जियत पर एतराज़ किए जाते हैं तो उनकी क्या हकीकत है, क्या वाकई कुरान की मौजूदगी में हदीस की कोई ज़रूरत नहीं। और नंबर 3 पे हदीस की किताबें कैसे वजूद में आई। ठीक है, यानी आज जो हमारे पास है बुखारी है, मुस्लिम है, या हमारे पास हैं उसका क्या नाम है अपने मिशकात शरीफ है जिनसे लोग बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ये कैसे बनी और इसमें हमें कैसे पता चला कि इसमें सारी जो अहादीस है वो सही हैं। इसी तरह हमारे पास एक और है पॉइंट है, वो ये है कि इमाम अलबानी जिनकी किताब को हमने पढ़ने के लिए निकाला है, इस किताब की क्या अहमियत है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। और सबसे जो आखिरी बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है
کہ جو ہمارا اس کورس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی ہم نے کیسے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے جی سب سے پہلے اسٹارٹ لیتے ہیں ہمارے پہلے پوائنٹ سے. اور ابھی اینی پرابلم ہو تو پلیز کیپ لیٹنگ می نو تھرو دی گروپ، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کے پڑھنے کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے، یہ ہمارا پہلا کوشچن ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے یہ تو صرف ایک تھیوری کی کتاب ہے. اس تھیوری کو پریکٹس کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے جو ہے انسان رسول بھیجا تھا. اور ہم سب کو پتا ہے نا، بار بار اعتراضات ہوتے تھے، انسانوں کو کیوں رسول بنا دیا، انسان کو کیوں رسول بنا دیا، فرشتہ کیوں نہیں بنایا، ایسا کیوں نہیں ہوا، جن کیوں نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. بات سیدھی سی یہ ہے، اس کتاب کو پریکٹس کر کے دکھانا تھا، اور وہ جو پریکٹس کر کے دکھانا تھا اس کے لیے طریقہ کار ایک ہی ہے. اور وہ طریقہ کار یہی ہے کہ جو ہے ایک انسان باقاعدہ وہ لکھے ہوئے کو پورا عمل کر کے دکھا دے. ہم کیا اس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں، ڈیمو دینا. تو ڈیمونسٹریشن اگر ہم اس کی وہ دیتے رہیں، ایک دیتا رہے گا انسان، تو پتہ چل جائے گا کہ کام کو کیسے کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی اتنی کمپریہنسو کتاب ہونے کے باوجود ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں نمازوں کا ٹائم کیا ہے، جو اسلام کا سب سے اہم حکم ہے. پھر نمازوں کی رکھتے ہیں، ان کے اندر پڑھنا کیا، ان سب چیزوں کا تو تصور بھی نہیں قرآن مجید سے کیا جا سکتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی تنزیل کا ذکر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اس قرآن کے ساتھ بیان بھی نازل کر رہے ہیں. بیان کا مطلب کیا ہے، اس کتاب کی تشریح. اور وہ تشریح کیا تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کسی طرح ہم سنت کو یا حدیث کو نکال دیتے ہیں نا پڑھنے سے، اس کے ساتھ جو ہمیں رزلٹ سامنے آتا ہے وہ بہت ہی خوفناک اور بیوقوفانہ سا ایک رزلٹ سامنے آتا ہے. ایک ایسا دین جس کے اندر نہ ہڈیاں ہیں نہ اسکیلیٹن ہے، صرف اور صرف بس ایک جو ہے نا وہ ایک ویگ سا شکل ہے. یہی وجہ ہے ہم سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سنت کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دم شکل بننے لگ جاتی ہے. مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے، مسلمان کے ایسے تعلقات ہوتے ہیں، اس کے کاروبار ایسے ہوتے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں، اس کی شکل ڈھال ایسی ہوتی ہے وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا حدیث کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حدیث کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے بڑی سادہ سی اور چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ اٹسیلف حدیث ہے. جس زبان میں ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے اور یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ سورۃ البقرہ ہے اور یہ ہے اور یہ فلاں ہے، اسی اللہ نے تو ہمیں بتایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو احکامات پہ عمل کرنا ہے. وما آتیتم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو یہ جو ہے کہ یعنی جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ. تو اصل بات ساری یہ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ہے حدیث کے پڑھنے کی اہمیت. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کی سنت کی حیثیت. تو بات یہ ہے کہ سنت کے بغیر تو کتاب کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی، کتاب کی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اور اللہ نے ایک بہت لمبا چوڑا جو ہے سسٹم میکانزم کریٹ کیا جس میں رسول کو بھیجا، اس کے صحابی ہوئے، پھر اس کے بعد ان سب کی باتوں کو محفوظ کیا گیا، اور آج ہم کہتے ہیں جی دین محفوظ ہے اللہ کی کتاب میں کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں. اب آئیے ہمارے دوسرے پوائنٹ کے اوپر کہ حدیث کی حجیت پر اعتراض کیے جاتے ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعی قرآن کی موجودگی میں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، آج کے پڑھے لکھے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ یہ کہ بس قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. اور مزے کی بات یہ کہ یہ فتنہ آیا بھلا کہاں سے ہے، یہ آیا ہے عیسائی انٹلیکچوئلس کی طرف سے. جس زمانے میں مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، چل تو آج بھی رہی ہے، اس زمانے میں جو ہے ان کے جو انٹلیکچوئلس تھے انہوں نے کام کیا کیا کہ انہوں نے یہ بات کہ اس دین کی شکل ختم کرنے کے لیے، اسٹرکچر اور فارم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر یہ فلاز ہیں. دو فلاز کا انہوں نے ذکر کیا. اور عجیب بات یہ ہے، یہ اورینٹیلز یعنی مستشرقین نے یہ اعتراضات کیے تھے، اور آج بھی وہی اعتراضات ہیں. بلکہ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آج بھی جو ہے سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا اسلام کی جڑیں کاٹنا،
जब वो तौहीन अमेज़ खाके बनाए गए थे। और ये तौहीन अमेज़ खाके पता है कब बने थे? ये बने थे शायद डेनमार्क में बने थे 2005 में, बल्कि 2003 में बने थे और 2005 में ये दुनिया के सामने आए थे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो तौहीन, नामूस रिसालत की तौहीन। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तौहीन की सज़ा इतनी ज़्यादा है, क्योंकि अगर अल्लाह के रसूल की ज़ात को ख़त्म कर दिया जाता है तो इस्लाम टेक्निकली खुद ही ख़त्म हो जाता है, लॉजिकली उसकी कोई आउटकम बाकी नहीं रहता। यही वजह है कि हदीस जो है उसको संभालने की बड़ी ज़रूरत थी। अच्छा चलिए, हम बात कर रहे थे 2 एतराज़ात उन्होंने किए थे, और आज के हमारा जो पढ़े लिखे साइंस वाले जो है ना मुसलमान, वो भी वही 2 एतराज़ करते हैं। एक तो वो कहते हैं अच्छा कुरान तो अल्लाह की किताब है, हदीस तो जो है वो तो एक मैन मेड है ना, तो इंसान के काम की तो कभी भी वो अहमियत नहीं हो सकती है जो कि अल्लाह के काम की है, लेकिन उसमें फ्लॉ हो सकता है। यानी अल्लाह के रसूल की ज़ात के अंदर कमी हो सकती है, खराबी हो सकती है। और दूसरे नंबर पे वो ये कहते हैं कि हदीसों को महफूज कैसे किया जा सकता है, हदीसों तो अल्लाह के रसूल के दुनिया से जाने के बाद 100 साल बाद लिखी गई, बहुत कुछ उसमें उल्टा सीधा हो सकता है, तो हम कैसे मान जाए कि हदीस सही है? इन दोनों सवालों के जवाब जो है बड़े सादा से हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा बशर समझना, थे आप बंदा बशर ही, लेकिन उसकी अहमियत ये है कि ये बंदा बशर वो था जिसको अल्लाह मुस्तकिल मॉनिटर कर रहे थे कुरान मजीद में। आप गलती करते थे वहीं पे कमेंट्स अल्लाह ताला के आ जाते थे, आप सही करते थे तो वहीं पे अल्लाह ताला के कमेंट्स आ जाते थे और वेरिफिकेशन आ जाती थी। और जब वेरिफिकेशन हो जाती थी तो फिर जो आप बात करते थे वो जो है उस पर अमल करना जो है वो लाजिम हो जाता था। तो कहने का मतलब है कि ये ठीक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे थे, अल्लाह की क्रिएशन थे, लेकिन रसूल होने की हैसियत से उनकी जो है हैसियत, उनकी पोजीशन और उनके स्टेटस को सिक्योर करना और उनकी अथॉरिटी को सेव करना, सेफ गार्ड करना, ये अल्लाह ताला ने इसका जिम्मेदारी खुद ली है। ठीक है, इसलिए ये बात कहना कि नहीं कुरान तो अल्लाह की किताब है और ये अल्लाह के अल्फाज हैं और हदीस रसूल के अल्फाज हैं, बात गलत है। हदीस जो है वो कुरान मजीद की तशरीह है। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक जो तो है ना हदीस, ये दर हकीकत कुरान मजीद की तशरीह है, बल्कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से अल्फाज निकलते थे ना, वो अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से वही किए गए थे। देखिए अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, अपनी मर्जी से तो ये बोलता ही नहीं है, सिर्फ उसको जो वही की जाती है ये वो बोलता है, उस पे बोलता है। तो ये है दर हकीकत पहले एतराज का जवाब। और दूसरे एतराज का जवाब ये कि हदीसें जो है वो 100 साल बाद लिखी गई थी। तो बात ये है कि इस एतराज को समझने से पहले लर्निंग के तरीकेकार को समझना होगा। और मैं ये समझती हूँ कि हम के जो 21st सेंचुरी के लोग हैं ना, हम इस तरीकेकार को बड़ा समझते हैं। जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे तो हमें कॉपियां हम काली कर देते थे, पेंसिलें और कॉपियां। और आप देख लीजिए हमारा आज के बच्चे जो हैं उनकी टू डू लिस्ट सारी मोबाइल पे हो रही होती है, उनके अपने जो है अकाउंट्स होते हैं, उनकी वन ड्राइव का अकाउंट होता है, ये होता है, और हमारे बच्चे उसी पर काम करते हैं। और सेल्डमली हम उनको देखते हैं वो पेंसिल कॉपी यूज करते हैं, बल्कि इस वक्त के ट्रेडिशनल स्कूल्स वगैरह जो पेंसिल कॉपी यूज करा रहे हैं, बच्चे उनसे तंग ही पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमने अपने बच्चों को देखा है, और इसकी मैं आपको बताऊं कि मुझे इसकी बड़ी जबरदस्त समझ आई है, ये जो हमारा जनरेशन गैप है। तो आज से अगर 1-2 साल के बाद कॉपियां और रजिस्टर्ड और किताबें अगर खत्म ही हो गई, तो मुझे और आपको अजीब नहीं लगेगा, सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन हैं, सारी वर्किंग ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स ऑनलाइन कराई जा रही हैं, जैसे हम इस वक्त कोविड में हमने जैसे कि किया। कितनी अजीब बात है। मैं आपको ज़ाती तौर पर बता दूं, मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको सही बता रही हूँ, मुझे सिर्फ मेरा एक लैपटॉप चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता। मैंने आज तक शायद एक सफ़ा भी नहीं लिखा अपने नोट्स का, हालांकि मैं बूमर्स में से हूँ, यानी जो 80s से पहले के लोग हैं ना उनमें से हूँ। उसके बावजूद मुझे हमारे पढ़ने का तरीक़ेकार ये है, हमने हदीसें वहीं से ढूंढनी होती हैं, हमने वहीं से लिखना होता है, हमने अगर किसी किताब से लेना भी होता है तो उसको कॉपी करके हमने टाइप करना होता है, और उसके बाद वो पहली चीज़ ऑनलाइन होती है। बिल्कुल यही तरीक़ेकार था कि हदीस का सही होना, हदीस का लिखा जाना एक 100 साल के बाद वाली जो बात है ना, इस बात की हकीकत ये कि वहां पे एक नहीं लाखों के हिसाब से सहाबी मौजूद थे जिन्होंने आपकी जिंदगी का एक एक हिस्सा, और उनमें सबसे जो एक्टिव पार्ट था वो उम्महातुल मोमिनीन का था, न सिर्फ उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसके बारे में सवालात किए, और उसके बारे बाद फिर उसका अपना रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन किया। बात यह है कि हदीस की तदवीन जो है ना, हदीस की किताबें वजूद में कैसे आई, और ये अगर हम इसकी हिस्ट्री में चले जाए ना किसी तरह से, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम जरा देखें कि किस तरीके से हदीस को ढूंढा जाता था और क्या उसके सही होने का तरीकेकार होता था, तो मेरी और आपकी हैरत वो होती है। गूगल के दौर, गूगल की
دور میں ہونے کے باوجود وہاں پر جو حدیث کی صحت تھی اس کا معیار کتنا زیادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث کا جو صحیح ہونا ہے نا اس کی سب سے بڑی اہمیت اس بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میری ذات پر جھوٹ باندھا نا تو وہ اپنے آگ میں ٹھکانہ دیکھ لے. صحابہ کرام نے اس بات کے چکر میں ایک حدیث سننے کے لیے فزیکلی جاتے تھے، خچروں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، مہینوں کا سفر طے کرتے تھے اور اس کے بعد وہ حدیث لیتے تھے، اور اس کے بعد حدیث کو جانچنے کا ان کے پاس اپنا کرائٹیریا ہوتا تھا. اور یہ صرف محدثین میں سب ایک محدثین کا کام نہیں تھا، سب کے سب محدثین کا کام تھا. اور کیا ہے امام بخاری کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کے پاس لاکھوں کے حساب سے ان کو حدیثیں یاد تھیں، جبکہ انہوں نے اپنی صحیح البخاری میں صرف 4000 حدیثیں لکھی ہیں، کیونکہ امام بخاری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم انوینٹ کیا تھا جس کے مطابق حدیث کی اتھارٹی کو جانچا جاتا تھا. حدیث کی اتھارٹی کو جو ہے وہ جانچنے کے بعد اس کو پلیس کیا جاتا تھا، کیٹیگرائز کیا جاتا تھا، اور کیٹیگرائز کرنے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ہے پھر جا کے کہا جاتا تھا کہ اب امام بخاری اب مطمئن ہے کہ یہ حدیث ڈال دی. امام بخاری کے قریبی امام مسلم تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف کو کہا جاتا ہے. تھوڑی سی میں آپ کو جو ہے نا ایک یا دو درس کی میں شرطیں آپ کو بتا دوں تو ہماری صرف حیرت گم ہو جائے گی. وہ ہے وہ اس بنا پہ ایک حدیث کو جانچنے کا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا طریقہ کار بالکل یہ ہوتا ہے جیسے میں آج آپ کو ایک حدیث بتا رہی ہوں نا تو آپ کہیں گے کہ ہم نے سسٹر آسیہ مدنی سے یہ سنا تھا، اور سسٹر آسیہ مدنی نے اپنی فلاں استاد سے یہ سنا تھا. میرے اگر استاد تھے فواد بھٹوی صاحب، فواد بھٹوی صاحب نے فلاں استاد سے سنا تھا، مدینہ یونیورسٹی میں کوئی استاد ہوں گے، ان استاد نے فلاں استاد سے یہ سنا تھا. کرتے کرتے یہ جو چین کا لنک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے. انہوں نے فلاں صحابی سے سنا تھا، فلاں صحابی نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. تو اس کو کہتے ہیں سلسلہ یعنی چین. یہ جو چین ہے نا یہ اللہ کے رسول تک جانا ضروری ہے. اور اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو ایک صدی کے اندر اگر 4 نسلیں آتی ہیں، 25 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے نا، ایک صدی کے اندر 4 لنکس بنتے ہیں، تو 14 صدیوں کے اندر کتنے لنکس بنیں گے؟ 14 صدیوں کے اندر اب اس کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو کہاں پہ بات جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ لنکس جو ہے نا یہ جڑے رہیں گے. اور اچھی بات ہے ہر لنک کے اندر 2 بندے ہونا ضروری ہے، صرف آسیہ مدنی نہیں، آسیہ مدنی کے ساتھ ایک اور بندہ ہوگا تو اتھارٹی بنے گی. اسی طرح آسیہ مدنی نے جن لوگوں سے سنا وہ بھی ایک بندہ نہیں 2 بندے ہوں گے تو اتھارٹی بنے گی، اور یہ لنک ٹوٹا نہیں ہوگا. اور پھر جو بندہ ہے اس لنک میں نیریٹ کرنے والا، مثلا آسیہ مدنی ہے یہاں پہ، تو آسیہ مدنی کے کیریکٹر کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا، بندہ ایماندار ہے کہ نہیں ایماندار. دوسرے نمبر پر آسیہ مدنی جو ہے ویل ورسڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی حدیث کے علم سے بھی واقف ہے کہ نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے آسیہ مدنی کا دماغ ٹھیک ہے، اس کی کئی خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو بات کرتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، یا ان لوگوں کے جو ہے نا ان کو غبن کرنے کی عادت ہے، یا ان کو دھوکہ دینے کی عادت ہے، یا یہ بات کو ایسے توڑتے موڑتے ہیں کہ بات کی شکل نہیں بنتی. آپ امیجن کریں گے کہ یہ احادیث کے لیے اصول بنائے گئے اور ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی حدیث کو اس کے اوپر پرکھا جاتا، جو تو اس کے اوپر آ جاتی پوری متواتر حدیث کے اندر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا. حدیث کی مینلی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے حدیث متواتر یا صحیح حدیث، دوسری ہے حدیث حسن، اور تیسری ہے حدیث ضعیف. 3 ہیں، ہم نے 3 بنائے. اچھا جی میں یہ سمپلیفائی کر رہی ہوں. حدیث صحیح وہ والی ہے جس میں ساری شرطیں پوری ہو جاتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، اور قرآن مجید صحیح حدیث کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت اگر کسی حدیث کی دوسری کیٹیگری میں جائے گی نا تو ہم فوراً اس کے بارے میں پریشان ہو جائیں گے. تو قرآن مجید صحیح حدیث پر مبنی ہے. اس کے بعد صحیح حدیث حسن وہ ہوتی ہے جس میں زیادہ تر شرطیں پوری ہو رہی ہیں لیکن ایک تو کم بھی ہیں، اور حدیث ضعیف ہوتی ہے جس میں کم شرطیں پوری ہو رہی ہیں، جس میں کم شرطیں پوری ہو رہی ہیں اور زیادہ تر جو ہے نا وہ نہیں پوری ہو رہی، اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے. اچھا اب یہ حدیث ضعیف کی الگ کتابیں ہیں، حدیث حسن کی الگ کتابیں ہیں، حدیث صحیح کی الگ کتابیں ہیں. جو امام مسلم اور امام بخاری کی جو کتاب ہے نا صحیح مسلم اور صحیح بخاری، آپ کو سمجھ آئی اب بات کی کہ ان کا نام کیسے آیا. اچھا میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ حدیث سے کے علم سے واقفیت کا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ اندازہ ضرور کرانا چاہتی ہوں کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہونے کا جانچنے کا طریقہ کار
اس گوگل کے دور میں کتنا مشکل ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ گوگل پہ سب کچھ ملا ہوتا ہے, ملا جلا ہوتا ہے, اور اس کے اندر سے صحیح چیز ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اس زمانے میں محدثین اکرام, محدثین کہتے ہیں جو شخص حدیث سائنس کے ساتھ یا حدیث ورکنگ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے, انہوں نے یہ ساری محنت کی. اور کچھ یو امیجن اس کی 98-99% انہوں نے کام کر دیا تھا. آج جو ہم بیٹھے ہیں نا, ہمارے پاس پکی پکائی کھیر کھا رہے ہیں ہم. اچھا ہوتا کیا تھا, اتنی سی حدیث ہوتی تھی نا, انما الاعمال بالنیات, اس کے پیچھے پورے ایک پیراگراف کے لوگوں کے نام ہوتے تھے کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا. اور محدثین کو اصل وہ نام اور وہ چین کو کریکٹ آرڈر میں یاد کرنے کی ضرورت ہوتی تھی. اور پھر کیا ہوتا تھا, پھر اینڈ پہ جا جاتا تھا کہ ہاں عمر بن الخطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے. اور یوں کر کے جو ہے نا یہ حدیثیں ہمارے سامنے آئیں. اچھا جو ان میں سے جو بہترین 6 کتابیں تھیں, ان کا نام تو صحیح سکتا ہے. مشکات شریف بہت زیادہ مشہور ہے اپنے فائدے کے اعتبار سے. مشکات شریف کے جو صاحب ہیں نا, امام الخطیب, انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے اپنی ایک ہی وہ ٹاپک لیتے ہیں, فرض کریں کتاب الصلاۃ لے لیتے ہیں, ان میں سے ایک جو اپنا وہ باب ہے نا, اس کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیثوں میں ڈال دیتے ہیں, دوسری میں امام ترمذی کی حدیثیں لے آتے ہیں, تیسری میں اور طرح کا لے آتے ہیں. یعنی وہ ایک ہی مسئلے سے متعلق اس کے تینوں سٹینڈرڈز کو ذکر کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مشکات شریف ایک بڑی اہم کتاب ہے, اور جو بندہ واقعی مشکات شریف پڑھ لیتا ہے وہ کائنڈ آف صحاح کو کور کر جاتا ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں, کیونکہ ہم تو مشکات شریف نہیں پڑھے, ہم تو امام ناصر الدین البانی کی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ پڑھنے لگے. امام البانی جو ہے نا, وہ کون تھے, یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے. امام البانی بالکل میرے اور آپ کے دور کے ساتھی ہیں ہمارے. یہ 18ویں صدی کے اینڈ پہ پیدا ہوئے تھے, جس زمانے میں ہمارے علامہ اقبال اور محمد علی جناح پیدا ہوئے. اور اس کے بعد تھے یہ سیریا البانیہ کے تھے. ٹھیک ہے, میں نے یہ سارے نوٹس بھی یہاں پہ دیے ہیں, یہ سب 4 چیزیں جو ہے میں نے دی انشاءاللہ, کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ ہم اس میں اپنا وہ رکھیں گے, کوئزز وغیرہ بھی لیں گے, تو جو ہے اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں یہاں پہ ذکر بھی کر دی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے امام البانی کے بارے میں نے لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ امام البانی جو ہے یہ فتنہ کے ڈر میں بڑے حالات خراب تھے, تو یہ شام میں منتقل ہوئے. شام میں وہاں پر ایک علم حدیث کا کام بہت ہو رہا تھا, تو جو علامہ ناصر الدین جو تھے وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی اس میں لگا دی. اچھا اس کے بعد جب یونیورسٹی آف مدینہ منورہ بنی ہے نا, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ, اور آج میں یہاں پر الحمدللہ بیٹھی ہوں, اور میں بیٹی اور داماد کے ساتھ کے گھر میں رہتی ہوں, اور میرے داماد جو مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ مدینہ یونیورسٹی کا دروازہ قریب ہے, اللہ کے رسول کی جو ہے روزے کے بالکل ساتھ. اور کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا اتنے جو دین کا علم سکھایا جا رہا ہے. اس عظیم الشان یونیورسٹی کے بانیوں میں علامہ ناصر الدین البانی بھی تھے, شیخ ابن باز بھی تھے. اچھا اب یہ ہے کہ انہوں نے علامہ ناصر الدین البانی کے علمی کارنامے بہت لمبے چوڑے ہیں, عجیب بات ہے, گھڑی ساز تھے یہ. ٹھیک ہے, اور اس دور کے بندے تھے, اور ان کی ڈیتھ جو ہے نا میرا خیال ہے یہی 90s کے اینڈ پہ ہوئی ہے. مجھے اچھی طرح ان کی ڈیتھ کا ڈے بھی یاد ہے, اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. مجھے لگ رہا ہے نہیں, علامہ ابن باز جو تھے نا, عبدالعزیز ابن باز, ان کی تو ڈیتھ اس دن ہوئی تھی جس دن ہمارے یہاں نور جہاں وہ جو سنگر تھی ان کی ڈیتھ ہوئی. علامہ ناصر الدین البانی کی بھی کہیں آس پاس ہے, میں ڈھونڈ لوں گی, لیکن ان کا بھی کہیں اسی وقت ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا کیا, یہ دیکھیے نا علامہ کی وفات 1420 میں ہوئی, اس وقت 1445 ہے, یعنی آج سے 25 سال پہلے. تو وہی کوئی وہی 98-97 کی بات ہے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یعنی انہوں نے یہ جو زندگی ہے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ گزاری ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں غوطہ زن ہو کر دوبارہ سے ان کو صحت اور ذوق کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ان کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ, جن حدیث کو انہوں نے صحیح جانا اپنی تحقیق کے بعد ان کو انہوں نے صحیحہ کے نام سے ڈال دیا. ان کی ایک اور کتاب ہے, اس کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ. پھر وہ جن احادیث کے بارے میں یہ مطمئن نہیں ہوئے, انہوں نے اس کو ایک اور کتاب میں ڈال دیا, اس کا نام سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ پلیز اپنے کوشچن ضرور پوچھیے گا. میں اس لیے جان کے ان کا آنسر نہیں دے رہی ہوں کہ ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے اور ہمیں وقت پر ختم کرنا. انشاءاللہ ہماری جو نئی کلاس ہے وہ جمعے کے دن ہوگی. اچھا جی, اب یہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں نا اس وقت جو کتاب, جو میں آپ کو جس کتاب سے پڑھانے لگی ہوں, یہ اسی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کا جو ہے اردو ترجمہ ہے, اور اس کا ترجمہ عبد المنان بن عبد الرحمن الراسخ
یہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کیا ہے, اور ان کی ہی میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی, PDF اس میں موجود ہے. آپ میں سے جس کے گھر میں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ موجود ہے وہ اس سے پڑھیں, اور جن کے پاس نہیں ہے آپ ایسا کیجیے کہ برائے کرم اس کو خرید لیجیے, اور جو اس سے ذرا تھوڑے سے ٹیکنالوجی سے واقف ہیں وہ لوگ اس کو آن لائن بھی پڑھ لیں, اور ویسے میں ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتی رہوں گی. ابھی ویسے میں نے آپ کے لیے جو پہلا باب ہے اخلاق والبر والصلہ, اس کو میں نے یہاں پہ کاپی کر دیا ہے, لیکن آج ہم یہ نہیں پڑھیں گے, آج ہم نے صرف اور صرف اپنے کام کا تعارف کرنا. اچھا, ہمارا ایک آخری بات رہ گئی ہے, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے گا لاسٹ پوائنٹ, ہمارے اس کورس کا طریقہ کار کیا ہوگا. سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میری اپنی ذاتی بہت خواہش تھی حدیث پڑھانے کی بھی اور پڑھنے کی بھی. اب چونکہ ذرا بڑے ہو گئے ہیں نا, تو میں عموماً کیا کرتی ہوں, جو چیز پڑھنی ہوتی ہے نا اس کو میں پڑھانے میں ڈال دیتی ہوں. مجھے اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں, سوالات آتے ہیں, اور اس طرح سے میرا وہ پڑھنا جو ہے پڑھانے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے, بلکہ مجھے پڑھانے کے ساتھ بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ ہم گروپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا عظیم الشان کام ہے کہ میری جو اپنی خالہ محترمہ ام عبدالرب, انہوں نے اسلام آباد میں صحیح بخاری 9 سال میں پڑھائی ہے. تو ویسے یہ کتاب بھی, اس کی بیسیکلی 3 جلدیں ہیں, میں 2 جلدیں ہیں, اور میرا خیال ہے اس کے اندر بھی خاصی احادیث ہیں. تو پتہ نہیں ہمیں سال لگتا ہے, 2 سال لگتے ہیں, جتنا بھی لگے اللہ تعالیٰ بس ہم سے یہ کام لے لے, اور ہماری ایک ایسی جماعت بن جائے کہ ہم نے مل کے حدیث پڑھی ہو, تاکہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کے بتائیں کہ اللہ ہم نے حدیث مل کے پڑھی تھی. اور یہ ہے کہ ہم نے فی الحال اس کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ ہمارا جو ہے بدھ کے دن اور جمعے کے دن آدھے گھنٹے کی ہم نے کلاس رکھی ہے. اللہ نے کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں گے, اور اس کے ٹائم کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے, تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو اس کا کیا نام ہے, دن بھی بڑھائے جا سکتے ہیں, آگے پیچھے بھی کیے جا سکتے ہیں. اللہ ہم سے یہ کام دے لے. بنیادی طریقے کار ابھی یہی ہے جو میں نے اشتہار میں جس کا ذکر کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے اشتہار ہمارے سامنے ہے کہ ہم وینسڈے اور فرائیڈیز کے دن کے 3 بجے کے ایسے ٹائم سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق کریں گے. پاکستان کا ٹائم 2 گھنٹے آگے ہو جائے گا, دبئی کا 1.5 گھنٹہ شاید پیچھے ہوگا, کچھ ایسا ہوگا, قطر میں بھی ہوگا. ہم بہت اچھی طرح اپنا اس فیس بک پر نہیں چلا پائے, انشاءاللہ ہم سیدات گلوبل کے پلیٹ فارم سے آن لائن ہوتے رہیں گے. تھوڑی ہمیں ذرا ٹیکنیکلٹیز سے ہم نبٹ لیں. ایکچولی میں یہ یوز کر رہی ہوں میک بک, اور مجھے لگتا ہے اصل گڑبڑ ساری میک بک کی ہے. میک اس کے ایپل کی ڈیوائسز یوز کرنا بہت مشکل ہے, اور وہ پھر سم ٹائم جس بندے نے اسپیچ دینی ہوتی ہے اس کو جب یہ ٹیکنیکلٹیز میں الجھنا پڑے تو اور ہی گھبرا جاتا ہے. تو انشاءاللہ عزیز اللہ ہم سے یہ کام لے لے, ہمیں اس مقدس قافلے کا ایک حصہ بنا لے. اور ہاں جی, پڑھانے کا طریقہ کار یہی ہوگا. یہ دیکھیے میں نے حدیث ذکر کی ہیں, ہم حدیثیں پڑھیں گے, ان کا ترجمہ پڑھیں گے, اور اس کے بعد ان میں سے ان کی تھوڑی سی تشریح پڑھ کے آگے چلیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حدیث جو ہے آج کی جو ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کی دنیا, ہر بندہ کہتا ہے مجھے لائف کوچ چاہیے, ٹھیک ہے, حدیث اس کی کتاب ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کی موسٹ پریکٹسڈ ایکسپیریمنٹڈ بک ہے, جس کا سکسیس ریٹ 100% ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیکل ہارٹ نے دنیا کے کامیاب ترین اینڈ موسٹ انفلوئنشل ترین آدمی سے سب سے پہلے نمبر پہ رکھا تھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں وہ عیسائیوں کے مقابلے میں کم ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہونا چاہیے, لیکن نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کی جگہ دی گئی ہے. کیونکہ وجہ یہ آپ کو دنیا کا ہسٹری کا کامیاب ترین آدمی سمجھا جاتا ہے. تو جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا, تو میرے اور آپ جیسا ایک انسان انہی کمزوریوں, انہی خواہشوں, انہی تمناؤں کے ساتھ ایک بندہ ہے جو دنیا میں اسٹرگل کر رہا ہے, اور اللہ کے نام کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہے, اور اللہ اس کے جو ہے نا کردار کی پاکیزگی اور اس کی نیت کے فیض کے ساتھ اتنی بڑی انسانوں پر رحم کرتے ہیں کہ 23 سال کے اندر میں پورا عرب بدل جاتا ہے, اور اس کے بعد ودن 20 ایئرس جو ہے پوری 3 برے اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت پھیل جاتی ہے. اور آج میں اور آپ جس 21ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں, اس وقت مسلمان 7 بلین ہیں, بلین BILLION, اور یہ 7 بلین مسلمان جو ہیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس پیارے انسان کی
जिंदगी की एक एक हरकत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। कोई बंदा इसको पसंद करता है, नहीं पसंद करता, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसकी जगह पे, लेकिन हर बंदे की ये कोशिश है। मेरे आपके सामने सुन्नत एक क्राइटेरिया है। जो मुसलमान होता है अगले दिन ही जनाबे वाला वो उसकी और मेरी और आपकी बातचीत और चाल ढाल एक जैसी लगने लग जाती है। तो ये है, ये सुन्नत का कमाल है। उम्मत बनती ही सुन्नत के साथ। तो जब हमने ये हदीस इंशाल्लाह 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 हम उसके उस प्यारे उस बड़े ऑनरेबल इंसान की जिंदगी के बारे में जानने लगे हैं, तो उसके साथ हमें अपनी जिंदगी का सबक मिलता है। जिंदगी के अंदर प्रोएक्टिविटी कैसी होगी, जिंदगी के मसाइल से कैसे निपटा जाएगा, जज्बात का जो ज्वार भाटा है उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उसको न्यूट्रलाइज करना है। और सबसे बढ़ के आपको पता है शैतान इंसान को गम और डिप्रेशन एंड सिक्योरिटीज में फंसाकर ऐसी तरफ उसकी एनर्जीज लेके जाता है, बंदा रोने धोने को पसंद करता है। कुरान और उसकी कुरान का जो बयान हदीस है ये इंसान को वापस लाके सीधा करके उन कामों पे लगाती है जो करने चाहिए और जिनके साथ रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिविटी। और मैं आपको बताऊं पॉजिटिव साइकोलॉजी आज की नई साइकोलॉजी है, फ्रॉइड की साइकोलॉजी अब नहीं चल रही है। पॉजिटिव साइकोलॉजी है जिसमें इंसान को अपनी स्ट्रेंथ से और अपनी वीकनेसेस से काम लेना है। और ये हमें कौन सिखाता है? तो हमें हदीस सिखाती है, ये हमें सुन्नत और सीरत सिखाती है। तो सुन्नत और सीरत जो है ना इस वक्त की आज की 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी नीड है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, ये जो है मगरबी दुनिया के जो है थिंक टैंक्स कहते हैं कि इस वक्त के ज़माने के मसाइल का हल जो है वो किस में है, वो सीरत की एप्लीकेशन में है। शरीयत सीरत के बगैर कुछ नहीं है। टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है और हम अपनी बात को भी खत्म करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं ये हल हो जाएंगी इस नेक काम की बरकत और फैज़ से। अल्लाह ताला हमें इस काफ़िले का साथी कर दे। हाँ जी, तो मैं इसको इसी तरह पढ़ाऊंगी, हमारे आधे घंटे में हमसे जितनी भी अहादीस पढ़ी जा सकी। आपने क्वेश्चन आंसर्स हमारी चैट बॉक्स में ही करने हैं। कोशिश तो हमारी ये है कि हम अपना वही जो सैयदात ग्लोबल का जो प्लेटफॉर्म है उसी को एक्टिव करें, उसी पर क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। जिनके तो मैं फौरी तौर पे आंसर दे सकूंगी वो तो अच्छी बात है, जिनके नहीं दे सकूंगी उनके मैं बाद में देखूंगी। मैं एक क्विज अपलोड किया करूंगी 5 क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि हम सबको रिवीजन का मौका मिले और जो कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो हम थोड़ा सा एवेल्युएट भी कर सकें कि हमें समझ के आ जाए। इसी के साथ है कि मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास से पहले, मसलन हमारी नेक्स्ट क्लास परसों है, कल जुमेरात है और परसों जुमा, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मैं आपको उसकी जो नई क्लास आने वाली है उसकी हाइलाइट्स भेज दूँ और सफ़ा नंबर वाला बता दूँ, ताकि आप थोड़ी सी प्रेपरेशन करके रखें। और अल्लाह ताला बस हमसे कबूल फरमा ले। और मैं 8 पार्टिसिपेंट्स देख रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी ये रिकॉर्डिंग जो है हम आज ही अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देंगे और बड़ी जल्दी जो है वी विल हैव आवर कम्युनिटी। तो मुझे भी दुआ में शामिल रखिएगा और इतना बड़ा जो मैंने काम पकड़ा है दुआ कीजिएगा कि मैं उस काम को जो है वो संभाल सकूं। मैंने आपको बताया मुझे इसकी बड़ी ख्वाहिश थी। उम्मे इब्राहिम से जब मेरा तारुफ हुआ तो मैंने उनको यही बात कही थी कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। अल्लाह उनको भी जज़ा दे, उन्होंने मुझे कहा बस आप हमारे प्लेटफॉर्म से करें और इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले। मैं रबी का स्पेशली शुक्रिया अदा करती हूँ। रबी मेरी बेटी है और मेरे मीडिया के काम ज़्यादातर वही करती हैं। और मुसन्ना मेरे बेटे हैं जिन्होंने इसका पैम्फलेट मुझे बना के दिया है, नोट्स बना के दिए हैं, इश्तहार बना के दिए हैं। अल्लाह मेरे बच्चों को नेकी के कामों में लगा लें। समूह मुझे नज़र आई हैं यहाँ पे, इन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब में जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो है मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने वाली समूह ही है। अल्लाह ताला इन सबसे कबूल फरमा ले और इस पाकबाज़ काफ़िले में हमें सबको शामिल कर ले। तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ लीजिए और हम मीटिंग को एंड करते हैं और हम इंशाल्लाह जुमे के दिन इसी टाइम पे दोबारा मिलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। मैं आज शाम तक जो है ना क्विज अपलोड कर दूंगी। जो लोग नहीं लेक्चर सुन सके वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उस क्विज को जो है वो कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।